اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، استانا استارن والا ہر میدان نہ ہردا، کام تمام میسر ہوندے نا ادا چت دھریاں، رحم و سکے ساوے کردہ کہروں ساڑے ہریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے آغاز کرتی ہوں جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں ایف ایم پنجاب رنگ سے جویریہ شفیق کی آواز، اور پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم، جو کہ ایف ایم پنجاب رنگ سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے تعاون سے۔ ایف ایم پنجاب رنگ، آپ کی اپنی آواز، آپ کی اپنی پہچان۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کوہٹا، آزاد کشمیر، جیلم، جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں میری آواز ہوا کے دوش پہ ترتی ہوئی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام سننے والوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ پرمسرت زندگی کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا چاہتا ہے 12:04۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 2 بجے تک، تو ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام کا حصہ بنے رہیے اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس سے ہمیں اپنے پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سامعین، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 05192915220۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے لیے ہمارا نمبر ہے 033392915223۔ انٹرنیٹ کے دوستوں کے لیے ہمارا فیس بک کا پتہ ہے ایف ایم پنجاب رنگ 99.4، جہاں آپ ہمارا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں۔ سامعین، جو لوگ راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں انہیں کہنا چاہوں گی جی آیا نو بخیر راک لے صد بسم اللہ تے خوش آمدید، اور جو لوگ دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو بخیر و عافیت آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی گیٹ ویل سون، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ ایک مثبت سوچ آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے، لہٰذا اچھا بولیں، اچھا کریں اور اچھا سوچیں، اور آج کوشش کریں کہ آپ کسی شخص کے مسکرانے کی وجہ بن سکیں۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a nation، یعنی اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی تو آپ نے ایک فرد کو تعلیم دی، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو آپ نے ایک قوم، ایک معاشرے، ایک خاندان کو تعلیم دی۔ اس کہاوت سے تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینی پڑے گی۔ اس سلسلے میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں طالبات کو آئی ٹی اور جدید شعبہ جات میں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے لیے بڑے ہی مان اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق اسٹوڈنٹ افیئرس سے ہے۔ آپ اپنے شعبے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں اور احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس ختیجہ سعید صاحبہ۔ ختیجہ سعید صاحبہ، ہم آپ کو اپنے ایف ایم پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو اور اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنے سامعین کو السلام علیکم کہوں گی، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج میں یونیورسٹی ٹائم میں راولپنڈی یونیورسٹی کی ایڈمیشن کیمپین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ بہت شکریہ ختیجہ سعید صاحبہ۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا پروگرام بھی ہم نے اسی حوالے سے ترتیب دی ہے تاکہ آپ کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہونے والے داخلوں کے حوالے سے بتا سکیں۔ تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کی آخری تاریخ 3 سپتمبر ہے۔ تو جو لوگ داخلہ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو طالبات داخلہ لینے میں دلچسپی رکھتی ہیں، تو وہ جلد از جلد اپنا ایڈمیشن کرائیں، اپنا ایڈمیشن پروسیس کریں اور لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ بالکل بھی نہ کریں۔ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ اور آج جس ڈپارٹمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ افیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے،
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئر ختیجہ سعید صاحبہ, اور آج ہم ان سے ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. لیکن ختیجہ سعید صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو خود اسٹوڈنٹ افیئر کا مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتی ہوں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز وہ شعبہ ہے جو طالبات کے لیے سہولتوں, نصاب سے باہر سرگرمیوں اور ویلفیئر کے کاموں کو دیکھتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالبات کو ایک مثبت, دوستانہ اور معاون ماحول ملے تاکہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے بڑھ سکیں. اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز کیا ہوتا ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز یہ عہدہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک کوآرڈینیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر طالبات اور یونیورسٹی انتظامیہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے, یعنی سادہ الفاظ میں یہ وہ شخص ہے جو یونیورسٹی میں طالبات کے مسائل حل کرنے, سرگرمیوں کو منظم کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے. تو ختیجہ سعید صاحبہ, آج ہم آپ سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں بہت کچھ پوچھیں گے, لیکن سب سے پہلے ہمارے سامعین کے لیے اپنی جائے پیدائش, تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کریں. اچھا, میری جائے پیدائش نوشیرہ میں ہے کیونکہ میں ایک فوجی گھرانے میں پیدا ہوئی. اس کے بعد میری ساری تعلیم جو انیشل تھی وہ واق کینٹ سے ہے. میں نے اپنا سیکنڈ ایئر واق کینٹ سے کیا. پھر بی اے کے لیے میں F72 گئی, وہاں مجھے رول آف آنرز بھی ملا. ایم ایس سی اکنامکس میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے کی. ایم ایس سی کرنے کے بعد جو ہے میں نے جاب کے شعبے میں آئی اور 5 سال ایک اسٹریٹجک آرگنائزیشن میں ایڈمنسٹریشن اور HR میں رہی. اس کے بعد میں نے کامسرس یونیورسٹی جوائن کی 2010 میں, اور اس طرح میں تدریس کے ساتھ منسلک ہوئی. پھر مجھے لگا کہ آگے مجھے اپنی تعلیم کو اور فروغ دینا چاہیے, اور 2016 میں نے ایم ایس اکنامکس نس سے کیا, اور 2022 سے میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر منسلک ہوں. بہت شکریہ ختیجہ صاحبہ. ختیجہ صاحبہ, بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ایم ایس اکنامکس کیا, تو اس کی کوئی خاص وجہ یا فیملی نے بولا کہ بھائی اکنامکس پڑھ لو؟ تو نہیں, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایجوکیشن کے ساتھ, تدریس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی امپروو کرنا چاہیے. تو صرف یہ وجہ تھی کہ اس لیے میں نے ایم ایس کیا, اور انشاءاللہ جلد ہی میں PhD میں بھی انرول ہوں گی. جی, تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. تو میڈم مجھے یہ بتائیے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں, اور آپ ان کو کس طرح سے انجام دیتی ہیں؟ ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز نہ صرف آپ کے ڈسپلن, کیمپس ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک برج کے طور پہ کام کرتا ہے انتظامیہ اور اسٹوڈنٹ کے درمیان. یہ اس کے علاوہ ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہمارا سیکشن 3 چیزوں کو دیکھ رہا ہے, جس میں اسپورٹس بھی ہیں, اسکالرشپ بھی ہیں, ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز بھی ہیں, اور پریس میڈیا اینڈ پبلیکیشنز بھی ہیں. اس ڈائریکٹریٹ کا اصل کام یہ ہے تاکہ بچے جو ہے اپنے مسائل کو ہمارے ساتھ آ کے ڈسکس کر سکیں, اور وہ اپنی پوری توجہ تعلیم اور اپنی شخصیت سازی پہ دے سکیں. میڈم, کیا آپ بتانا چاہیں گی کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں طالبات کے لیے دستیاب سہولیات اور سپورٹ سسٹم کون کون سے ہیں؟ راولپنڈی وومن یونیورسٹی طالبات کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے, کیونکہ یہاں پہ 97% جو ہماری فیکلٹی ہے وہ PhD ہے. جہاں تک آپ نے سہولیات کا پوچھا ہے تو ہمارے پاس جدید لیبارٹریز ہیں, لائبریریز ہیں, ڈے کیئر سینٹر ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈسپینسری بھی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, جمنیزیم ہے, اور ویلنس سینٹر بھی ہے. ہم بچوں کے لیے انٹرنشپ کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں. ہر طرح کا سپورٹ سسٹم موجود ہے ہمارا. بہت شکریہ ختیجہ سعید صاحبہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اسٹوڈنٹس نہیں آتی ہیں یونیورسٹی میں, تو ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی کیسے مدد کرتی ہیں؟ جب ہمارے پاس نیا بچہ انٹیک آتا ہے تو ہم ایک اورینٹیشن سیشن پلان کرتے ہیں. اس اورینٹیشن سیشن میں طلبات کو نہ صرف ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بلکہ تمام ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور ان کی پالیسیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سینئر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو ان کی مینٹورنگ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ طلبات کو ماحول سمجھنے میں آسانی ہو.
بہت شکریہ ختیجہ صاحبہ. مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی اپنے غیر نصابی پروگراموں کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے مقاصد کیسے حاصل کرتی ہے؟ ہمارے پاس غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے آرٹ کلبز اور سوسائٹیز ہیں جس میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بچے ممبرشپ لے سکتے ہیں, اور یہ الیکشن سسٹم کے تھرو ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں, ہمارے انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ شریک ہوتی ہیں. اس سے بچیوں کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں, کانفیڈنس ان بچیوں کا بلڈ ہوتا ہے. ختیجہ صاحبہ, میں آپ سے سوال ہے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی طالبات کی غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی ذمہ داریوں کو متوازن رکھنے میں کس طرح معاونت کرتی ہے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا, کیونکہ جہاں جہاں تعلیم ضروری ہے وہاں پہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی طالبات کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں. تو ہم لوگوں نے راولپنڈی یونیورسٹی میں ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہی ایک ایکسٹرا کیریکولر اینڈ کو کیریکولر ایکٹیویٹی کیلنڈر ہر مہینے نکالتا ہے, جس میں ہم نے ہفتے کے 2 دن رکھے ہوئے ہیں. ہر ہفتے ان 2 دنوں میں 2 گھنٹے کی سلاٹ رکھی ہوئی ہیں, جس میں تمام سیمینارز ایونٹس منعقد ہوتے ہیں تاکہ بچوں کی کلاسز کا بھی متاثر نہ ہوں اور اساتذہ کی رہنمائی بھی ان کی کلاسز میں ان کے ساتھ رہیں. بہت شکریہ ختیجہ صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں موجود نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی حامل سوسائٹیز اور کلبز کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اچھا, راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں آرٹ کلبز اینڈ سوسائٹی ہیں. ان میں سے 2 کلبز تو وہ ہیں جو HEC کی طرف سے ڈائریکٹرز ہیں. ایک گرین یوتھ موومنٹ کلب ہے اور دوسرا ہمارا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے. گرین یوتھ موومنٹ کلب میں بچے جو ہیں وہ ٹری پلانٹیشن, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ہمارا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی, ہماری 0 ٹالرنس ہے فار اینٹی ڈرگس. تو اینٹی ڈرگس ہوگی, آپ کی نعت, ڈبیٹ, سارا وہ ہوتا ہے. پھر ہماری لٹری اینڈ ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, کریٹو آرٹس اینڈ ڈرامیٹک سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ ہماری سائنس سوسائٹی ہے جس میں تمام سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے بچے حصہ لے سکتے ہیں. ہماری سوشل سائنس سوسائٹی ہے, ہمارا میڈیا کلب ہے اور ہماری اسپورٹس کلب ہے. یہ تمام سوسائٹیز جو ہیں ان کے الیکشنز کے تھرو اپوائنٹمنٹ ہولڈرز چنے جاتے ہیں, اور اس میں ان کو چننے کے لیے تمام یونیورسٹی کے بچے اپنی ووٹنگ کاسٹ کرتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور ان سوسائٹیز کو ہمارے فوکل جو فیکلٹی ہیں ممبرز, وہ فوکل پرسن ہوتے ہیں اور وہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ختیجہ صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشنز ہر سیمسٹر میں ہوتے ہیں یا ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ ہم نے اسکیجول اس طرح کیا ہے کہ فال میں ہم الیکشنز کراتے ہیں تاکہ 7th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس اس کا حصہ بنے اور ان کی تربیت ہوتی جائے. ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو تیار کرے, اور وہی فال اور اسپرنگ میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں, اور پھر اگلے ہم فال میں دوبارہ سے الیکشنز کراتے ہیں. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سوسائٹی کے آپ ممبرز چوز کرتی ہیں وہ کس بیس پہ چلیں؟ پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ آپ لوگ ووٹنگ سے کر لیتے ہیں, جو باقی ممبرز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے چوز کیا جاتا ہے؟ ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ممبرشپ ڈرائیو کراتی ہے ہر سوسائٹی اپنی, جو سپروائز ہوتی ہے ان کے فوکل پرسن فیکلٹی کے تھرو. ہر بچہ چاہے وہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کا ہے, لیکن اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں لٹری اینڈ ڈبیٹنگ سوسائٹی میں, تو وہ اپنا انٹرسٹ شو کر کے اس کا حصہ بن سکتا ہے. ختیجہ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ان سوسائٹیز کو جوائن کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہ فی بھی پے کرتے ہیں یا یہ فری آف کاسٹ ہے؟ سوسائٹیز جو ہیں اس میں ممبرشپ کی کوئی وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے ڈفرینٹ بیجز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے منیمم چارجز ہر سوسائٹی اپنے لحاظ سے لیتی ہیں, لیکن یہ فری آف کاسٹ ہے بچوں کے لیے. جی بہت شکریہ. سامعین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم آپ کو یونیورسٹی کے سسٹم کے بارے میں اور اسٹوڈنٹ افیئر کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتاتے رہیں گے. ختیجہ صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں غیر نصابی اور نصابی سرگرمیوں کی حامل سوسائٹیز جو ہیں وہ مجموعی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی اور نشو و نما میں طالبات کی کس طرح مدد کرتی ہیں اور کس طرح اپنا رول پلے کرتی ہیں؟ یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. یہ سوسائٹیز بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز اور کانفیڈنس بلڈ کرتی ہیں. ہماری اسپورٹس کلب کا میں آپ کو بتاتی ہوں, ہماری پہلی اسٹوڈنٹ ہیں جو فرسٹ انٹرنیشنل ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا آسٹریلیا بلائنڈ کرکٹ کا. تو ہماری اسٹوڈنٹ ہیں شمائلہ کرن, سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی, انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہماری یونیورسٹی کی. اسی طرح ابھی باکو میں ایک UN کی کانفرنس ہوئی ہے, اس میں ہماری اسٹوڈنٹ نے شرکت کی ہے.
ہمارے ہوتا یہ کہ ان سوسائٹیز کے جتنے بھی کانفرنسز یا ایونٹس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہی مینیج کرتے ہیں اور آرگنائز کرتے ہیں، جس سے ان کے اندر جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں، کانفیڈنس آتا ہے، جو وہ آگے جا کے ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کس طرح اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طالبات کو ان کلبز اور سوسائٹیز میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع میسر ہوں؟ اچھا، اس کے لیے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے ہر کلبز اور سوسائٹی کو انڈر سپرویژن کے ایک فیکلٹی ممبرز کی. تو جب آپ کی ایک ذمہ دار شخصیت اس چیز کو چلا رہی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا پورا خیال رکھتی ہے کہ ہر بچہ اس میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہ ہو، ہر بچے کی اس میں شمولیت حاصل ہو. اس کے علاوہ ہماری ہر سوسائٹی کلبس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن ٹو آل ہے. تو یہ چیزیں ٹرانسپیرنسی کی طرف، آپ کے جب رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جاتی ہیں. اور جو وہاں کے فوکل پرسن ہیں اس کے علاوہ ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، یقین بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو بچہ جس سوسائٹی میں جانا چاہ رہا ہے وہ ضرور جائے اور اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرے. تو آپ لوگ اس کی اناؤنسمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ کہ گروپس میں میسج کرتے ہیں یا ایف پی پیج پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا ٹیچرز کلاسز میں اناؤنس کرتے ہیں؟ اچھا، یہ ہم سارا کچھ ہی کرتے ہیں. اوکے. اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ کاؤنسل ایک ہے جس میں بھی پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہیں. ہماری جو بھی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ نوٹس بورڈز پہ جاتی ہیں. ہمارا راولپنڈی کا آفیشیل پیج بنا ہوا ہے انٹرنل اور ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس کا، وہاں پبلش ہوتی ہیں. ڈپارٹمنٹس میں جاتی ہیں. بچوں کے واٹس ایپ گروپ ہیں آفیشیل جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹ ہولڈرز کے، ان کے تھرو ہم ہر طرح سے ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ان کی انفارمیشن پہنچے. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. خدیجہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یونیورسٹی میں ایسے کوئی خاص پروگرام یا اقدامات موجود ہیں جو طالبات کو بطور کاروباری خواتین فروغ دینے کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں؟ بالکل، ہمارے یہاں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے. ہمارا انٹرپرینیورشپ کا ایک کورس ہوتا ہے جو کورس کریکولم کا حصہ ہے. وہ نہ صرف بی بی اے کے بچے، باقی سائنسز اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موقع ہم دیتے ہیں ہمارے پاس، پھر بعد میں ان کا انٹرپرینیورشپ گالا ہوتا ہے جس میں وہ تمام بچے جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کورس کے دوران، وہ اپنے اسٹالس لگا کے ان کی ایگزیبیشن کرتے ہیں جس میں ان کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ کے آئیڈیاز کو لے کے آئیں. اس کے علاوہ ان کے آئیڈیاز کو سراہنے کے لیے RWU نے اپنا آئیڈیا فیسٹ کا انعقاد کرتا ہے جس میں باہر سے یونیورسٹیز بھی شامل ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر جو ہمارا آئیڈیا فیسٹ ہوا تھا اس میں 20 کے قریب یونیورسٹیز نے شمولیت حاصل کی تھی اور جو بیسٹ آئیڈیاز تھے ان کو ہم نے کیش پرائزز بھی دیے تھے. اس کے علاوہ ہمارا ہے آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ڈپارٹمنٹ جس میں بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے. وہاں پہ ہماری 2-3 جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے پروڈکٹس کو لانچ بھی کیا ہے اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. آپ نے ابھی بات کی ہے آئیڈیا فیسٹ کی یا انٹرپرینورشپ گالا کی، تو اسی طرح میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا بھی ہوتا ہے، تو اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ اس میں اسٹوڈنٹ اسٹالز لگا سکتے ہیں؟ اگر لگا سکتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہمارے ہاں جو اسپورٹس گالا ہوتا ہے وہ بڑے مزے کی فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں ہم لوگ بچوں کو صرف اسپورٹس کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بیڈمنٹن کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ٹیبل ٹینس کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ٹگ آف وار ہوتا ہے، چیس کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، پھر لوڈو کمپٹیشن ہوتے ہیں، آپ کی واک ہوتی ہے. اور ڈپارٹمنٹ وائز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں، ونگس بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ. اور پھر بیسٹ ڈپارٹمنٹ جو پریزنٹ کرتا ہے اپنی مارچ کو، اس کو پھر ہم شیلڈ اور سرٹیفکیٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک بڑا سکسیسفل جو ایونٹ ہے. اب آپ نے اسپورٹس کا ہی ذکر کیا تو میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں کہ ماشاء اللہ سے ہماری بچیاں نہ صرف ریجنل لیول پہ بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسپورٹس میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اور ہماری جوڈو ہے، کراٹے ہے جس میں وہ ریجنل لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ ہے. روئنگ، مشین روئنگ ہے جس میں وہ نیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے گولڈ، برونز اور سلور میڈلز بھی لیے ہیں. اور وہ صرف کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں، کوئی بچی آپ کو انگلش کی ملے گی، کوئی سائیکالوجی کی ملے گی،
تو ہر ڈپارٹمنٹ کی بچیاں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ تمام ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اپنا جو آپ لوگوں کا اینول فن گالا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. اچھا, وہ فن گالا جو ہے وہ بہت ایک رنگین ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جس کو ہر بچہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ ہم فائنل سے پہلے کرتے ہیں اور جنوری میں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ڈپارٹمنٹ سٹال لگاتے ہیں. بچوں کے لیے ہم جھولے لگاتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے وہ بچیوں کو جو باہر وہ کھل کے ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں. اور اس میں ہم لوگوں نے ایلومنائی کے لیے بھی اسٹال کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے یہاں سے گریجویٹ ہو کے جائیں وہ بھی اس کا پارٹ بنیں. تو ڈپارٹمنٹس کے اسٹال ہوتے ہیں اور ایلومنائی کا بھی اسٹال ہوتا ہے جس میں ہر کوئی اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے اور پھر وہ فائنل پیپرز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی اچھا آپ لوگوں کا ایک اسٹیپ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اسٹالس ہر ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس مل کے لگاتے ہیں, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اچھا, یہ ہم لوگوں کا ہم ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں اس کا, اور اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ فیکلٹی لگائے گی یا اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہوں گے. صحیح. تو یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خدیجہ صاحبہ, آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور وہ کامنٹس کرتے ہیں فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی, تو ان کے میسیج بھی پروگرام میں شامل کرنا ضروری ہے. تو ان کے پیغامات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اشفاق احمد صاحب, اور وہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ان کا سوال بھی ہے کہ میڈم یونیورسٹی میں ہاسٹل کی سہولیات کے بارے میں بتائیں. بالکل, ہمارے ہاں یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر ہی ہاسٹل موجود ہے اور 3 ہاسٹل موجود ہیں. فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ آپ کو جگہ دی جاتی ہے, اور یہاں پہ بڑا اچھا سیکیورٹی کا انتظام ہے, اور ہاسٹل میں سارا کھانا پینا اور ہمارا ڈسپینسری بھی پاس ہے. تو بہت اچھی ایک فیسلٹی ہاسٹل کی موجود ہے. تو میم تھوڑا سا ہاسٹل کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی بتا دیں کہ وارڈن چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر یا؟ بالکل, ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہے, انٹری ایگزٹ کے ٹائمنگز مانیٹر ہوتے ہیں, ہماری وارڈنس موجود ہیں, اس کے علاوہ چیف وارڈن ہیں, اس کے علاوہ ایک اور کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ پورا بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اور اس کے ہماری سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتی ہیں, ان کا گیٹ ہے پراپر ہاسٹل کا جس پہ سیکیورٹی گارڈز 24/7 ہماری موجود ہوتی ہیں. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہے شوکت خورشید کیانی صاحب, اور وہ پروگرام کی بہت تعریف کر رہے ہیں پروگرام بہت معلوماتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب امام رضوی صاحب, اور وہ بھی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت شاندار اور معلومات سے بھرپور پروگرام ہے. بہت شکریہ. عائشہ ظفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مس خدیجہ داخلے کا سارا پروسیجر بتا دیں کہ داخلے کے بعد کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی. اچھا, داخلے کے پروسیجر کے لیے آپ لوگ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے rwu.edu.pk. اس پہ آپ کو تمام پروگرامز کی ڈیٹیل, ایلیجبلٹی کرائٹیریا, فیس اسٹرکچر, ہر چیز موجود ہے, اور آپ نے داخلے کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہے. 3 سپٹمبر ہماری ڈیڈ لائن ہے ایڈمیشنز کی, اور اس کے علاوہ چالان فارم وغیرہ بھی آپ کا سارا آن لائن جمع ہوگا. جہاں تک آپ نے کلاسز کا کہا کہ کب سے ہوگا, تو ہماری نارمل کلاسز 15 سپٹمبر سے ہیں جو ابھی تک, اور اس کے علاوہ جو فرسٹ سیمسٹر کی ہیں وہ 22 ستمبر سے ہماری کلاسز کا آغاز ہوگا. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم راجہ صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے یونیورسٹی میں. بالکل, ہماری ٹرانسپورٹ موجود ہے جو اسلام آباد اور پنڈی جاتی ہیں ہماری بسز, اور 2 ٹائم ہمارے روٹس چلتے ہیں. بچوں کو کیونکہ تعداد زیادہ ہے تو ہم تاکہ میکسیمم بچوں کو فیسلٹیز مل جائیں تو ہم 2 روٹس چلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینی بدلاس صاحبہ, اور وہ یونیورسٹی لائف کو اپنی یاد کر رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ یونیورسٹی لائف کا جو چیپٹر ہے وہ زندگی کا سب سے اچھا چیپٹر ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہے, میں بھی اپنی یونیورسٹی لائف کو بہت مس کرتی ہوں. نصرت یاب نصرت صاحب موجود ہیں, پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعیم صاحب, ضمیر الحسن صاحب, اور ضمیر الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت عمدہ گفتگو ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ مس خدیجہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ترقی کی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں لیبس اور طالبات کے لیے جدید سہولیات کی کیا پوزیشن ہے.
بالکل اس میں آپ نے بالکل بچا فرمایا، کیونکہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی پہلے ایک کالج تھی اور کالج سے 2019 میں یہ یونیورسٹی کے درجے پہ آئی ہے. تو ایک یہ ٹرانزیشن فیز تھا جس میں ہمارے اساتذہ، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری ورڈی وائس چانسلر کی بہت زیادہ محنت لگی ہے، اور جہاں جہاں سہولیات کالج سے ٹرانسفر کرنے میں، یونیورسٹی کے لیول آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہماری اب اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹریز ہیں. ایک سینٹرل لیب ہے اور جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بنائی گئی ہے تاکہ وہ بھی اپنے پریکٹیکل آسانی سے کر سکیں. بہت شکریہ حتیجہ صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعیم صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ کیا ایڈمیشن کی؟ ہماری لاسٹ ڈیٹ ایڈمیشن کی 3 سپٹمبر ہے. اور ان کا ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا کوئی پی ایچ ڈی کلاسز بھی ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں؟ اسی ہم نے انٹیک میں اسٹارٹ کیے ہیں. ہمارے 10 پی ایچ ڈی پروگرام اسٹارٹ ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا بھی دیتی ہوں. باٹنی ہے، کیمسٹری ہے، اس میں فزکس، زولوجی، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، مینجمنٹ سائنس، سائیکالوجی، انگلش لنگوسٹک اور میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز. بہت شکریہ حتیجہ صاحبہ. ہمیں سن رہے ہیں محمد حفیظ صاحب عیدگاہ سے، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام ہے. شکریہ اس کے بابا. علاوہ عبد الخالق صاحب سن رہے ہیں ہمیں اور وہ بھی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انم صاحبہ آئرلینڈ سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی ایکس اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. انم، بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یاد رکھا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک ممتاز صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ میم راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی لوکیشن بتا دیں. اچھا، راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی بہت اچھی لوکیشن ہے. یہ راولپنڈی کے سینٹر میں ہے. مری روڈ سے آپ اپروچ کریں گے تو یہ 6 روڈ کہلاتی ہے، مشہور کمرشل مارکیٹ کے نزدیک ہے. اور اسلام آباد سے آئیں گے تو فیض آباد سے ہی آپ کو ڈائریکٹ لنک مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید اصغر صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹ کمرز ہیں یا جیسے جن اسٹوڈنٹس نے بی اے کیا ہوا ہے تو ان کے لیے ایڈمیشن پروسیس کیا ہے؟ بالکل، ہمارا لیٹرل انٹری کے نام سے ہوتا ہے، جس میں بچہ ہمیں 5th سیمسٹر میں جوائن کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوتا ہے ہمیں ایکویلنسی سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے، جو ایڈمیشن کمیٹی پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بچے کے اتنے کورسز بن رہے ہیں کہ اس کو ایڈمیشن دیا جا سکے یا نہ دیا جا سکے. بہت شکریہ حتیجہ صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا 7th روڈ سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈم راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے بھی ہاسٹل کی فیسلٹی ہے؟ بیٹا، ہم لوگوں کی جو ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دور دراز کے بچوں کو کیٹر کیا جائے، اس کے بعد اگر جگہ بنے تو ضرور، لیکن ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ پہلے دور کے بچوں کو ہم ہاسٹل میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہپارا مری سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پروگرام بہت ہی عمدہ اور معلوماتی ہے. ایک ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم راجہ صاحب، اور ان کا سوال ہے کہ مائگریشن کے بارے میں کچھ ان کو انفارمیشن چاہیے. اچھا، ہماری مائگریشن پالیسی ضرور ہے، لیکن 1-2 اس میں شرائط بھی ہیں، جس طرح 1st 2nd سیمسٹر اور 7th 8th سیمسٹر میں ہم مائگریشن نہیں ایکسیپٹ کرتے. اس کے علاوہ ہم ٹوئن سٹیز کے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے مائگریشن ایکسیپٹ نہیں کرتے. فردر کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہماری راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. بہت شکریہ ختیجہ صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سیرش ناز، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کائنڈلی بتا دیں کہ ایم فل میں وہ پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس ویکینڈ پروگرامس پہ اویلیبل ہیں. سوری سیرش، انفارچونیٹلی فی الحال ہمارا ویکینڈ پہ کوئی بھی ایم فل یا پی ایچ ڈی پروگرام نہیں ہے. سامعین، اگر آپ کے مزید بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام سوالات کے جوابات میم سے لے لیں. میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی طالبات کو کمیونٹی سروس کی سرگرمیوں میں کیسے شامل کرتی ہے؟ اچھا، ہمارا کمیونٹی سروس کا ایک پراپر کورس ہوتا ہے جو بچے نے ضروری کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بچے خود بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے تھرو بچے وہاں پہ جا کے کمیونٹی ورک کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ ایچ ون ٹیچ ون ایک حکومتی پروجیکٹ ہے جس کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے NCHRD کے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ وہ افراد جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کمیونٹی ورک کے تھرو بچوں نے انہیں پڑھایا ہے 3 مہینوں میں، اور ان کو ان کی طرف سے ایک لٹریسی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے NCHRD کی طرف سے، جس میں ان کو بتایا یہ پروف کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اب پڑھے لکھے ہیں. تو اس طرح کے ہم ڈفرینٹ اپرچونیٹیز بچوں کے لیے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں جس میں وہ کمیونٹی سروس کر سکیں.
تو یہ جو آپ کا کمیونٹی سروس پروگرام ہے یہ آپ سب ڈپارٹمنٹس میں آفر کرتے ہیں؟ یہ سب ڈپارٹمنٹ میں آفر ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی اپنی طالبات کے لیے کس قسم کی کیریئر کاؤنسلنگ اور جاب پلیسمنٹ کی خدمات فراہم کرتی ہے؟ اچھا, جاب پلیسمنٹ اور جو ہے آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم اس کا مرحلہ جب بچہ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے تب سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم بچوں کو ریزیومے رائٹنگ اینڈ کیریکولم سی وی لکھنے کے بارے میں ورک شاپ کراتے ہیں. پھر ہم ان کے لیے انٹرویوز انہوں نے کیسے دینے ہیں اس کے بارے میں ہم ان کو بتاتے ہیں. پلس ہمارے پاس جاب فیئر ہم جب بچے کا 8واں سیمسٹر ہوتا ہے تو ہم انعقاد کراتے ہیں, جس میں لاسٹ ایئر ابھی ہی 2025 میں 25 کے قریب ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے جو ہے وہ لیا تھا, حصہ لیا تھا اور اس میں انٹرویو بھی کنڈکٹ کرائے تھے. اور ان آرگنائزیشن نے کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہی جو ہے ان کو بچوں کو سیشن بھی دیے تھے کہ آگے وہ کون کون سے سبجیکٹ والے کس کس جاب میں جا سکتے ہیں. جی تو سامعین, میم ختیجہ ہمیں بتا رہی تھی کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں, تو میم اپنی بات جاری رکھیے. اچھا, کیریئر کاؤنسلنگ سے میں بتائی تھی اس سے پہلے سے ہی ہم پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم بچوں کو انٹرنشپ بھی کرواتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ہم نے آفیشیلی کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. جس طرح میں بتاتی ہوں کہ اسٹیٹس اور کمپیوٹر سائنس کے بچے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں, زوالوجی کے بچے پاکستان میوزیم میں ہمارے تھرو جا رہے ہوتے ہیں, فزکس کے بچے پاکستان سینٹر آف فزکس جا رہے ہوتے ہیں, تاکہ جو یہاں کی انڈسٹری اور جو سبجیکٹس ہیں اس کے ریلیونسی ہی جگہ انڈسٹری میں جا کے وہ بچے اپنی انٹرنشپ کر سکیں. ختیجہ سعید صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں طالبات کن وظائف اور مالی امداد سے مستفید ہو سکتی ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس ڈفرینٹ مختلف قسم کے جو ہیں وہ وظائف ہیں, میرٹ بیس بھی ہیں اور نیڈ بیس بھی ہیں. ان وظائف کی وجہ یہ تاکہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے نہ رہ سکے کہ اس کو مالی مسائل ہیں. ہمارے پاس کچھ حکومتی وظائف بھی ہیں جس میں سی ایم پنجاب کا ہونہار اسکالرشپ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی, اور اس کو میں اس لیے بھی کرنا چاہوں گی کہ جو بچے ابھی ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ان کا فرسٹ ابھی آیا ہوا ہے, آن لائن ہوا ہوا ہے ہونہار کا. جو بچے ہمارے یہاں ایڈمیشن لے لیں گے ان کا جب میرٹ لسٹ میں نام آ جائے گا اور وہ فیس بھی جمع کرا دیں گے تو وہ ایلیجیبل بن جائیں گے اس سی ایم ہونہار اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے. تو ہماری فرسٹ میرٹ لسٹ بھی انشاءاللہ 8 یا 9 کو لگ جائے گی. تو اس کے بعد آپ فیس جمع کرائیں گے تو آپ 15 تاریخ تک آپ اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا احساس اسکالرشپ ہے جو حکومتی یہ وظائف میں آپ کو بتا رہی ہوں, بیت المال کا ہے, وہاں سے بھی بچے اپلائی کرتے ہیں. پنجاب انڈومنٹ فنڈ ہیں, ڈفرینٹ انڈومنٹ فنڈس ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی ٹچ کرتے ہیں. ہمارا احسان ٹرسٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے جہاں سے بچے لون لے سکتے ہیں. عبد المتین انصاری اسکالرشپ ہے, دیا فاؤنڈیشن ہے, خبیب فاؤنڈیشن ہے. ہمارا اپنی یونیورسٹی کا میرٹ اسکالرشپ ہے, اور ایک نئی ابھی پالیسی آئی ہے جس میں ہم امپلائی کے بچوں کو بھی ایک امپلائی کے بچے کو بھی اسکالرشپ دے سکتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ نیڈ بیسڈ اور آپ کا میرٹ بیس اسکالرشپ ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پچھلے سیمسٹر میں ہمارے 400 کے قریب بچوں نے اس میں تعلیمی وظائف سے فائدہ اٹھایا تھا. یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات بتا دی ان اسٹوڈینٹس کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں, ایک سٹیپ آپ کو پہلے لینا پڑے گا, اس کے بعد یونیورسٹی آپ کی خود مدد کرے گی اگر آپ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. تو ختیجہ صاحبہ جو میں ابھی سوال کرنا چاہ رہی ہوں, اکثر میرے مائنڈ میں آتا رہتا ہے کہ یونیورسٹی جو اپنے فارغ التحصیل اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی کریئر کے مواقع فراہم کرتی ہے, اگر کرتی ہے تو کس طرح سے کرتی ہے؟ اچھا, ابھی ہمارا کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر ایز سچ ڈیولپ نہیں ہوا کیونکہ ہمارا پہلا ہی الومنائی 2023 میں نکلا ہے, اور ہماری زیادہ تر طالبات ہیں جو ڈفرینٹ یا تو ہائر ایجوکیشن کو پریفر کر رہی ہوتی ہیں جاب انڈسٹری میں جانے سے زیادہ. ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور جیسے ہی بچی نکلتی ہے تو ہمارا ایک الومنائی رجسٹریشن ہوتی ہے جس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج ہیں, ہم اس میں جو ہے بچیوں کو جتنی بھی ہمارے پاس جابس کی اپرچونیٹیز آتی ہیں ہم ای میلز کے تھرو, اس پیج کے تھرو ان بچیوں کو بتاتے ہیں کہ اپنی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ای روزگار ہے, وہاں پہ بھی بچیاں ڈفرینٹ جو ہیں ہنر سیکھ سکتی ہیں, اور پروگرامز فری لانسنگ کی طرف آج کل بچیوں کا بڑا رجحان ہے. تو وہ پروگرام اب تو بچیاں خود سے جنریٹ کرنے میں زیادہ ہیں. ہماری 1-2 بچیوں نے اپنی
خود چینلز کھولے ہوئے ہیں جس میں وہ اپنی ہی اسٹیٹس کی ایک بچی ہے وہ کرتی ہے، ٹیوشنز وغیرہ دیتی ہے. تو وہ بہت اچھے ہمارے یہاں پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے بھی. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ افیئرس کی جانب سے جو ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ معاشرتی احساس پیدا کرنے اور کیمپس میں طالبات کی مصروفیت کو بڑھانے میں کس طرح معاون ثابت ہوتی ہیں؟ اچھا، ہمارے یہاں جو ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہے وہ ایک ہب ہے جہاں پہ ساری سینٹرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جتنے بھی نیشنل ڈیز ہوتے ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. 14 اگست ہو، ڈیفنس ڈے ہو، ہمارا 23 مارچ ہو، کشمیر ڈے ہو، ان تمام میں ہم سیمینارز کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کو اس دن کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان بچوں کو احساس دلانا کہ ان کی ایز سیوک رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں ان سیمینارز کے تھرو. اس کے علاوہ ہم بچوں کو ریلیکس کرنے کے لیے ہمارے پاس فن فیئر ہوتے ہیں، ہمارے پاس جاب فیئر ہوتا ہے جس میں بچوں کو ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ متعارف کراتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے پریکٹیکل لائف میں کیا چیز آج کل امپورٹنٹ ہے. ہمارا RW رائزنگ پاکستان ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں 40 کے قریب یونیورسٹیز آتی ہیں اور ڈفرینٹ لڑکے لڑکیاں تمام پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس سے ہماری بچیوں میں کانفیڈنس بلڈنگ آتی ہے. ان تمام جو ہمارے آئیڈیا فیسٹ ہوتے ہیں RWU کا، بچوں کے لیے ہم تفریحی مواقع پیش کرتے ہیں جس میں پلاگ بھی ہمارا بہت ساتھ دیتا ہے. ہم لوگوں نے صوفی نائٹ اور مشاعرے ان کے توسط سے بہت آرگنائز کرائے ہیں، اور وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں تمام بچیاں ہوتی ہیں اور وہ کھل کے جو وہ باہر جا کے چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتی وہ آرام سے ایک محفوظ ماحول میں انجوائے کرتی ہیں. ادھر ایک سب سے مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمارے جتنے میجر ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی بچیوں کو لیڈ دیتے ہیں کہ وہ رجسٹریشنز کو کریں، وہ لوگوں تک کانٹیکٹ کریں، تاکہ اس طرح ان کو ٹیم ورک آتا ہے، ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑھتی ہیں، ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. آلدو یہ ساری ایکٹیویٹیز سپروائزڈ ہوتی ہیں، کسی بچی کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے. تو اس طرح ایک ان کا منٹورنگ کا پروگرام بھی جاری ہو رہا ہوتا ہے. میم آپ نے بھی رائزنگ پاکستان کی بات کی کہ 40 سے زیادہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کسی یونیورسٹی میں لے کے جاتے ہیں؟ بالکل، ہمارے بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ ہماری بچیاں بیسٹ ایمبیسڈرز کے ایوارڈ جیت کے آئی ہیں، جس میں ہائی ٹیک یونیورسٹی میں رفا یونیورسٹی سے لے کے آئی تھی، انٹرنیشنل اسلامک سے لے کے آئی تھی. یہ تو یونیورسٹیز ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے MOU سائن کیا ہوا ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ. تو جتنے بھی وہاں پہ بچیوں کے انٹرپرینیورز کے سیمینارز منعقد ہوتے ہیں تو ہماری ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی بچیاں ان میں جا کے بھرپور حصہ لیتی. بہت شکریہ خدیجہ سعید صاحبہ. جی سامعین، آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جاتا جا رہا ہے. تو کچھ سوالات ہیں جو ہمارے سامعین میم سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں جلد فوراً ان کے سوالات لیتی ہوں. میم ایک سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آنے والی ہر طالبہ کے والدین کے نقطۂ نظر الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ تمام والدین جو اپنی بیٹی کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی کیمپس میں طالبات کی حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ بالکل، ہم لوگوں کے لیے طالبات کی حفاظت سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے ایک رجسٹرار آفس میں سیکیورٹی سیکشن ہے جو تمام تر سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے. ہمارے کیمپس میں 24/7 سیکیورٹی رہتی ہے. CCTV ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے فار سیکشل ہراسمنٹ، اور اس کی کمیٹی ہے، وہ ہر جگہ پبلسٹی ہوئی ہوئی ہے یونیورسٹی کے ڈفرینٹ بلڈنگز پہ، ویب سائٹ پہ، اور ہر بچی کے نام کو خفیہ رکھا جاتا ہے. اور ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز بھی اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ کسی قسم کی کسی بچی کو تکلیف نہ ہو. خدیجہ صاحبہ، اور نئی آنے والی طالبات جو راولپنڈی میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں آپ کو مشورہ یہ دینا چاہوں گی کہ بیٹا آپ لوگ ایک بہت ہی محفوظ جگہ پہ آ رہے ہو جہاں پہ آپ کو بہترین اساتذہ موجود ہیں، بہترین سہولیات موجود ہیں، اور ایک بہترین انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو ایکسٹرا کیریکولر کے ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہو. تو آپ لوگ راولپنڈی پہ بھرپور اعتماد کر سکتے ہو اور یہ آپ کی پرسنالٹی کانفیڈنس کو بوسٹ کر. جی تو سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو میں خدیجہ سعید صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کے لیے مختصر سا پیغام دے دیجیے. اچھا، میرا سننے والوں کے لیے مختصر سا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو سنا. سامعین کا کہ ہمارے ساتھ رہے آپ پورے پروگرام میں، اور میں یہ کہوں گی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں. اللہ آپ کے لیے خود آسانیاں پیدا کرے گا.
Thank you. بہت ہی خوبصورت پیغام ختیجہ صاحبہ نے دیا ہے، تو میں ان کے اسی پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. مجھے اپنی ہوسٹ جویریہ شفیق، ہماری آج کی مہمان ختیجہ سعید صاحبہ کو اور ہمارے FM پنجاب رنگ کی اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.